کہ خط پہ خط پہ خط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ اور اگین آئی آسک یو دس، آپ کہتے ہیں پبلک اویئرنیس ہے، مگر آپ مخاطب چیف عوامی سٹاف سے ہوتے ہیں، ادھر سے نہ کوئی دلچسپی ہے نہ کوئی رسپانس آ رہا ہے، وائی؟ مہر آئی وڈ سے کہ جو مخاطب ہیں ان کو پاکستان کو درپیش چیلنجز کا ادراک ہونا چاہیے اور دے شوڈ رسپونڈ. جو عمران خان سے ہم نے بات کی ہے، آج بھی ان کا 3rd لیٹر آ رہا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ان کی افزاد کے لیے اور پارٹی کے لیے وہ کوئی نہ کنسیشن چاہتے ہیں نہ کوئی ڈیل چاہتے ہیں، اور وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کی جو قربانیاں ہیں اس وقت دہشت گردی کے خلاف، اس کے باوجود جو قوم اور فوج کی اہم اصلاح آہنگی کی ہونی بات کرتے چاہیے، ہیں نا اصلاح بار کی بار، بات کریں. اب مگر بات یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو سی بیونڈ اٹس نوز. یہ انا کا مسئلہ نہیں، یہ ملک کا مسئلہ ہے. ملک جو ہے کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی ادارے سے امپورٹنٹ ہے. عوام اور ملک جو ہیں وہ ہوں گے تو ادارے اور شخصیات کام کریں گی. اسی Is لیے this your only option right now? Protests, letters, dialogue, Donald Trump, now IMF, dossier. Are you running out of We options? will try everything. Why wouldn't we? Because ہم لوگ جس طرح سے ہمیں رکھا گیا ہے، ہمارے ساتھ پاکستان میں کون سی ایسی ذاتی دنیا میں ہے جو نہیں کی گئی. آپ کے پی اور پنجاب کے الیکشن سے لے کے 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کو روندا گیا، ہمارے پارٹی کا سمبل لیا گیا، ہمارے پارلیمنٹرینز کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، ان کی فیملیز کے، ان کے گھروں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. ان کے گھر تباہ کیے گئے ہیں، ان کی فیملیز کو، بچوں کو تھریٹن کیا اور گیا ہے. یہی ساری باتیں 26ویں ترمیم کے ریٹریٹ بعد کر رہے ہیں عمران خان یا کچھ نیا؟ نہیں، ہم نے یہ چیزوں کو بریولی جو ہے وہ ہمارے کارکنان نے اس کو فیس کیا ہے. مہر ہمارے 14 بندے شہید ہوئے ہیں، 14 بندے شہید ہوئے ہیں 24 فیصل, I نومبر want to کو، اور understand. کوئی بندہ I want پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن میں آپ سے I'm sorry, allow me to just complete my sentence. پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اس کو ایڈریس کر سکے. پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو اب ایڈریس آپ کرنے کا کے لیے خط آئینی بینچ کو دے دیا ہے نا؟ آئینی بینچ آپ کو ادھر سے کوئی آئینی مثبت بینچ کیا کرے گا رد کیا عمل نہیں کا؟ کرے گا. آئینی بینچ اگر اتنا سینسٹیو ہوتا ہاں تو ابھی تک یہ پٹیشن کسی جگہ لگ چکی ہوتی. دیکھیے جب کل چیف جسٹس نے ہمارے جو ایلیگیشنز ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے، سیریس کا ایلیگیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے آئینی بینچ کی طرف معاملہ بھیجا، اور یو ایس بی کا بھی ذکر کیا، اور یو ایس بی میں انہوں نے جو کہا ہم کہ نے بڑا بات مواد کی ہے اس ہے، میں. جو ہم نے اس میں ایویڈنس دیا ہے وہ بڑا سیریس ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس کو آپ برش اسائڈ نہیں کر تو سکتے. آپ اس طرح 9 اپریشیٹڈ مئی ہے میں کہ انہوں نے آئینی بینچ کی طرف یہ بھیجا ہے، یا آپ لوگوں کو تو آئینی بینچ پہ ہی سرے سے نہیں، اختلافات ہیں نا، اور بات یہ کہ سوال ہیں آئینی آپ کے؟ بینچ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. آئینی بینچ کو ابھی تک اپنی یوٹیلیٹی اور اپنی افادیت ثابت کرنی ہے. پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ناکام سو ہیں. آپ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ادھر سے؟ ایز دیکھیے آف میں رائٹ نے ناؤ نہیں وہ بھی پتا نہیں کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں ریلیف ایکسپیکٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بنیادی فرض ہے کہ پاکستان کے شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی وہ حفاظت کریں. کیونکہ اگر کورٹس یہ نہیں کر سکتی تو پھر کسی بھی جج کو، کسی بھی کورٹ کو رہنے کا حق نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگوں نے، جو عوام ہے وہ اپنے ٹیکسز سے ان ججز کا پیٹ اس لیے نہیں بھرتے ہیں کہ ان کی نوکریاں بچائیں. ہمارے جو ریاست کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی صورت میں ہے. مجھے بتائیں، اس صورتحال کے اندر اتنی ایک سینسٹیو صورتحال ہے کہ اب آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ریفرنس بھی بنایا جا سکتا ہے، انف کانٹینٹ اور مواد موجود ہے جس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے یہ بات. اب آپ کے حسن ایوب صاحب صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر یہ ریفرنس بنے گا. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ ریفرنسز پہلے بننا شروع ہو گئے، پہلی عدلیہ جو ہے اس کے اندر ایک دراڑ جو ہے اور ایک تقسیم ہے وہ بڑے واضح طور پر کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ آپ اپنے ریلیف کی بھی متمنی ہے بیچ میں جدھر وہ نہیں، اپنے؟ دیکھیے ہمارے لیے اپنے ریلیف کا اس سے امپورٹنٹ جو ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کا ریوائول ہے، کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کی جو What about حکمرانی ہے. references؟ ایک ریفرنس کر کے آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، یا یہ would you حکومت یہ کہہ recommend رہی کہ ہے 7 کہہ رہے ہیں، حکومت کو ریفرنس حکومت بنانا یہ چاہیے؟ 7-8 کر رہی ہے تو کرے بسم اللہ. پھر وہ حکومت جانے، وکلا جانے، عوام جانے، پولیٹیکل پارٹیز جانے. یہ ایسا مذاق ہے کہ جو شخص اس ملک میں آئین اور قانون کے لیے جو جج کھڑا ہے، آپ نے اس کی ڈگریز کو چیلنج کر دیا، آپ نے اس کے گھر والوں پہ سرویلنس لگا دی، آپ نے ان کے خط لکھنے پہ. سو آپ کو لگتا ہے یہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کسی بادشاہ کی رعایا ہیں یا ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں. کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا وعدہ ہمارے ساتھ ایک مونارک کے انڈر رہنے کا تھا،
یا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا دوسری طرف ہم ایک سیکنڈ ایک سے ذرا سا بریک ماریں. دوسری طرف جو ہیں وہ قائد اعظم کے ویژن کے اوپر گامزن ہونے کی ہی کا دعویٰ کرتی ہے یہ حکومت. آپ دیکھیں کہ معیشت کے اندر ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے. آپ کے طیب اردوغان ادھر پہنچ رہے ہیں, ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, آپ کی کال فیل ہو گئی ہے. میں نے ابھی ڈیٹیلز اس کے اوپر دیا سر. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا ایک دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں کم ہوا ہے؟ امپورٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر I agree with you, growth نہیں ہو رہی سر, but the point right now IMF کی MD نے بھی ٹویٹ کر دی ہے کہ فیصل آباد میں لوم کا جو منظور ہے, لاہور میں افراط زر کم ہوئی ہے سر, ریفارمز کے اوپر ہم گامزن ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ایم ڈی IMF بھی خوش ہے, اس نے بھی ٹویٹ کیا, وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے. آپ مجھے بتائیے, وہ جھوٹ نہیں بولتی ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی ریزنز دیکھیں. آپ سٹاک مارکیٹ کو لے کے بہت زیادہ شوق کرتے ہیں کہ جی سٹاک مارکیٹ بہت, سٹاک مارکیٹ کا والیوم کیا ہے؟ فخر کر رہے تھے اس بات کے اوپر. میاں صاحب, It's not reflective of the economy, sir. Yes, of course. I understand that. You know, but if it is not reflective of economy, اگر یہ پاکستان کی معیشت کی صحیح عکاسی نہیں کر رہا تو یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. سر مجھے آپ سے سوال یہ فیکٹس اینڈ فگرز غلط ہیں. انہوں نے اپنے 20 بندوں کے 20 کمپنیز کے جن کو اسٹیبلشمنٹ اون کرتی ہے, اگر آپ نے جو والیوم ہے سٹاک مارکیٹ کا بہر 2017-18 کا والیوم ہے, اس سے بڑھ کے نہیں ہے. آپ get over the stock market. I'm not arguing with you over the stock market, sir. میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ معیشت کی ریفلیکٹیو نہیں ہے. But the problem right now is کہ مستحکم معیشت ہو رہی ہے. آپ اس کا تو جواب نہیں دے رہے. ریمیٹنسز کی کال آف کی تھی, کیا آپ کہیں گے کہ آپ کو دیکھیں ریمیٹنسز کا تو آپ کو فروری مارچ میں پتہ چلے گا. اچھا, ابھی جو نمبرز آ رہے ہیں دیکھیں ریمیٹنس کے اوپر ہم نے کسی کی کن پٹی پہ گن پوائنٹ تو نہیں رکھا ہوا. اگر اوورسیز پاکستانی ملک میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں, ملک میں رول آف لا کی بنانی چاہتے ہیں, ملک میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا دیکھنا چاہتے ہیں, they have to play their role. So right now اگر ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں تو یہ سوچیں کہ غیر ملکی پاکستانی یہ نہیں دیکھنا چاہتے. کہاں پہ بڑھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں تو مہر مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی امپروو ہو رہی ہے. کیا پاکستان میں عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سوال ادھر بڑا یہ ہے کہ اور آپ ابھی یہ حکومت جو کہہ رہی ہے, you will agree with me کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی. مہنگائی کم ہوئی, شرح تو کم ہوئی ہے سر. بات نہیں, بٹ انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں. اب بجلی کے ریٹس کم کرنے کی بات اور گو اہیڈ لے چکے ہیں شہباز شریف صاحب. گروتھ ریٹ پاپولیشن کی گروتھ کے مطابق نہیں ہے, ان امپلائمنٹ بہت ہے. 2 ملین لوگ جو ہے اوور نائٹ تو نہیں صحیح ہونا تھا نا. اگین یو ناٹ این اکانومسٹ. 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ گیا ہے. 20 ارب روپے کا وزیر مبادلہ پاکستان سے باہر لے گئے ہیں. I am not arguing with you over the economy, Faisal. اس بنیاد پہ کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہے یہ حکومت جو ہے. ایم ڈی آئی ایم ایف جھوٹی ہے, کہہ دیں نا, بیان دے دیں. جھوٹ پہ کام کر رہی ہے. ایم ڈی آئی ایم ایف بھی جھوٹی ہے, جھوٹی ہے, مکار ہے, کہہ دیں. مجھے نہیں پتا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, مگر میں مجھے اگلے سوال پہ آنے دیں سر. میرے اسلام آباد, میرے جہلم, میرے لاہور, میرے سر سوال پہ آنے دیں. میرے سندھ میں, میرے بلوچستان میں, میرے کے پی میں لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیجئے سر. مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ آئی ایم ایف کو آپ جو ڈوسیئر ہینڈ اوور کرتے ہیں, آپ چیف جسٹس کو اپنے یو ایس بی دیجئے, بسم اللہ, you have all the right to do so. آپ آئی ایم ایف کو پہلے بھی خط لکھ چکے. آپ اس تشویشناک صورتحال جس کو آپ کہہ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا ہے, کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی, ایک پیکج ہے جس کے سر کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور بار بار ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں, آپ ان کو ایک ڈوسیئر دینا چاہتے ہیں اور دے چکے ہیں, بلکہ آج آپ نے ان کا ہینڈ اوور کر دیا ہے عمر ایوب صاحب نے, جس کے اوپر آپ تمام تر اپنے ساتھ ہیومن رائٹ ایکسیسز, اپنے ساتھ تمام جو آپ کے ساتھ حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ نے قلم بند کیا. I hope you condemn that. What is happening? So that is not the question. I'm not the one being interviewed here. My problem right now is, sir, کہ جب اتنی sensitive time سے پاکستان گزر رہا ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا ہے, کیوں آئی ایم ایف کو ڈریگ ان کر رہے ہیں ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر, from absolutely not to please بسم اللہ کم ہے کہ کل کو یہ پیکج وڈرا کر دیں ہیومن رائٹس کے نام پہ یا ایکسیسز کے نام پہ. وائلیشن جو ایشوز ہیں وہ کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یونیورسل ایشو ہے. آپ کو میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ بنے نا, منڈیلا کہتے ہیں, منڈیلا بنے. بھائی بات یہ ہے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کاز کو کیوں سپورٹ کیا؟ صرف ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر. ہیومن رائٹس پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یونیورسل ایشو ہے. would you rather hang on سر ایک سیکنڈ میرا سوال سن لیجئے سر. ہم ان کو ایک صحیح پکچر نہیں دکھائیں گے کہ دیکھیں آپ کا یہ ایشو ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری عورتوں کے ساتھ, ہمارے رہنماؤں کے ساتھ, ہمارے لیڈروں کے ساتھ, ہمارے کارکنان کے ساتھ, 14 بندوں کی شہادتوں کے ساتھ ہم بیٹھے اس ملک میں. بسم اللہ سر, بہت شکریہ. سوال سن لیجئے, کل کو اگر یہ پیکج کھینچ لیتے ہیں اور آپ منہ کے بل گرتے ہیں, اٹس اوکے. تو پھر آپ ملک میں رول آف لا لائیے.
इंडिपेंडेंट rule of law का क्या करेंगे? चार निकालेंगे आप बैठ के अगर हम default हो गए, हम यहाँ पे मुनाक के साथ या अमरियत के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान का सर्वाइवल डेमोक्रेसी में है। पाकिस्तान का पैकेज नहीं, पैकेज मुनक़ता हो जाए पूरा सिस्टम। सिस्टम। नॉट आवर इशू। It's not your Our issue. issue is human right violations को एड्रेस कीजिए। IMF package is not your issue. Economy is not your issue. हमारी default is not your issue. Do not play that card No, of मैं genuinely जानना चाह रही हूँ। सर, आपके साथ गलत हो रहा है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ।